بولو جے صفا حضور سے جا کے کہہ دینا کہ کیا غلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ بہت خوبصورت کلام اور اس کلام میں سارے شامل ہو جائیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نہیں دیکھ کر ابر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے ہوا کا مجھے ساتھ لے لو مجرم ہوا کا مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جب جاتا میں والے راستے میں ہے جب جاتا میں والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چند شعر چند شعر پیر میرا رحمت اللہ کی پڑھتے ہیں مل کے ذرا شامل ہو جائے کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے.
سبحان اللہ 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 آج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری آج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاند بدر مکھ چند بدر شاہی مکھ چند بدر شاہی مت چمک جلاد نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مہمور کی مد بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جہاں سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آتھا تیرا بدین شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صورت شالا نظر لبیک لبیک یا رسول اللہ
صورت شالا پیش نظر روے وقت نزاد روز حشر جب قبر دے پل تھی ہوتی گزر سب کھوٹیاں کی سن تب کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری سنا مشتاق کی جانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی دوستو کیسا پڑھے گا دل بھائی بڑے اچھی سبحان اللہ سلامت ہو زندہ دل لوگ اللہ کی مقصد میں شامل ہو دوستان گرامی بلا تاخیر میں حضرت صاحب کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبلہ فاطر صاحب اور میرے چھوٹے بھائی ہیں ساؤتھ افریقہ میں تو یہ آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ مرتبہ دعوت اسلامی میں کیا ہے ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو دم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان میں سے ایک ہے پہلے وہ جدہ میں رہا 11 سال تو وہاں کی ساری کلیکشن سارے معاملات کریں اب ہے ساؤتھ افریقہ میں تو وہاں پر بھی الحمدللہ سارے معاملات اپنا بزنس بھی سارا کچھ دیکھتا ہے تو میرا اس کرانے کے نام بچپن ابھی نا پچھلے ہفتے ہم نے خوشبو رضا پروگرام کیا ہے ادھر یو کے میں اس میں نے کلام اعلیٰ حضرت کی پڑھا اور اس کے اندر جتنی گرا پڑی وہ ساری کلام اعلیٰ حضرت کی پڑھی تو بات یہ ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے تو بڑی دور تک جاتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب ریسنٹلی ابھی بھی وہ یو کے میں موجود ہیں میرا ان کے ساتھ کافی سارے پروگرام ہوئے تو کلام رضا امام علیہ سنت ان کے کلام کے اندر جو شیرینی ہے جو محبت ہے تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جو ہمارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ ان کا تعلق بھی کسی خانوادے سے ہے جن کو فیض اسی خانوادے سے ملا کسی گھرانے سے ملا میں بڑی حقیقت بڑی محبت بڑے احترام کے ساتھ عادت گزار ہوں واجب الاحترام لائق صدر احترام جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا عرفان علی افطاری صاحبہ تشریف لائیں گے ان کے بعد میری حاضری ہے اور محفل مکمل ایک بار ذرا گج بج کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر علماء کرام کا استقبال اور علماء کرام کی قدر و قیمت کرنا یہ سادہ فرض نہیں ہے ایمان نہیں بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ درود پاک میں استقبال کریں تو یہ صلاۃ
جہاں میں بھی بیان کرنے گیا ہوں اٹلی کے اندر یوکے میں سے آئے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ دیکھ کے وہ یوکے سمجھ جائے گا، لیکن یہ باقی اگر جگہ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم اٹلی میں جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ عوام آگے سے جو ہے وہ کام کر کے آئے ہوتے ہیں بیچارے ماشاء اللہ، حلال رزق کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی تو بڑا مزہ آیا مجھے. میں سوچ رہا تھا کہ میں بیان شروع کہاں سے، کیونکہ میرا موضوع اور تھا، لیکن جو ہے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کر نعت شروع کی، پھر تاجدار گولڑا کی میرے نشاء صاحب کا کلام پڑھا، تو ان نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے عاشق رسول. ہم جہاں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کی بات کریں، عشق رسول کی بات کریں، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو راسخ کریں. لیکن جب اس طرح نوجوان محفل بناتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یقین مانے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا احسان کروڑ شکر کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل جل کر اپنا ذکر، اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا. آمین. اعلیٰ حضرت ہوں یا پیر میر علی شاہ صاحب ہوں یا غوث اعظم ہوں، ان کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پوری دنیا میں اجاگر کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پوری دنیا کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے یہ تاج پہنایا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا ہم عنقریب آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ کا ذکر انہوں نے اتنا کروایا کہ ہر عاشق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر رکھی. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی برکت، ان سے محبت کرنے کی برکت. اچھا میں تھوڑا سا بیان اور انداز سے لوں، لیکن باتوں میں آ کے مجھے جو ہے وہ ایک بار ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ذرا موٹی ذرا کھل کے آ. کوشش کرتا ہوں کہ میں حدیث جو ہے دیکھ کے عربی عبارت بھی سارا کچھ جو ہے وہ میں بھی سامنے رکھ کے. پچھلی بار بھی میں یہاں پہ آیا تو یقین جانے کہ وہ سرور ابھی تک میرے اندر گھوم رہا ہے. یہاں پہ 2 محفلیں تھی، 2 بیان تھے، تو یہاں پہ میں بیان کر کے گیا ہوں، مجھے اتنا سرور ملا یقین مانے کہ سارے ماشاءاللہ عشق رسول ہیں، عشق مصطفیٰ کرنے والے ہیں، عشق مصطفیٰ منانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کروڑ کا کروڑ رحمت عطا فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کیا گیا، عشق کی دنیا کے بیتاب بادشاہ، جن کے اوپر منافقین بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگائیں گے کہ یہ کیونکہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. عشق مصطفیٰ میں لبریز شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، الحافظ، القاری، المفتی، ابن المفتی، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل. سبحان اللہ. ان کا عشق ہی انداز الگ تھا، ان کا عشق ہی الگ قسم کا تھا. ہم کسی چیز خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ہم خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں نا، سورج کتنا آب و تاب میں بھڑک رہا ہے، چاند کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی پیاری روشنی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت باتیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. خورشید تھا، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی.
خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا میرے سما۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا انداز یہ لگا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جب نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے تو اتنے اس کے اندر محو ہو جاتے، لیکن یاد رکھیے اعلیٰ حضرت شریعت کو مد نظر لازمی رکھتے۔ شریعت میں بھی آپ میں ناتخوان ہے ماشاءاللہ، مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، ان کی آواز میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار مال جان عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ برکت عطا۔ شاعری جو ہے نا، شاعری یہ دو تلواروں کے درمیان چلنے کا نام، دو تلواروں کے درمیان، آپ اس طرف گئے تو کٹ گئے، اس طرف گئے تب بھی کٹ گئے۔ نبی علیہ السلام کی شان کم کی تب بھی ختم ہو گئے۔ ہمارے علماء ان کا عشق انداز دیکھیے، شریعت لکھتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے اوپر پہنا ہوا سوٹ جو کپڑا مبارک ہے، اگر اس کو بھی کسی نے میلا کہہ دیا تو وہ کفر کی حالت میں مرے۔ عشق کا انداز شریعت کی قلم دیکھیں کیسے اٹھتا ہے۔ تو یہ دو تلواروں کے درمیان چلنے کا نام، اس لیے جب بھی اشعار پڑھیں تو ان حضرات کے پڑھیں جو مسلم ہوں، جو مسلم ہوں لوگوں کے اندر، علم کی دنیا کے اندر مسلم ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اشعار لکھو تو 25 علوم کا مستحضر ہونا لازم ہوتا ہے، 25 علوم کا۔ تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، اس کے بعد جو ہے علوم کو ذہن میں رکھنے کے بعد جب اشعار ترتیب پاتے ہیں تو پھر وہ اپنا رنگ خود دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے کلام لکھے گئے، آج ہم حضرت حسان بن ثابت کا نام لیتے ہیں، میں ناتخوانوں کے دلجوئی کرنے کے لیے بخاری کی حدیث سے بات۔ حضرت حسان بن ثابت وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام جب وہ شعر پڑھتے تھے تو اپنے پاس بلا لیتے، کہتے تھے اب پڑھو۔ جب وہ دل خوش کرتے تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ان کے لیے، اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ یہ جو نعت پڑھنے والے ہیں یہ کو عام نہیں ہے، میری حضور علیہ السلام کا جو عشق لوگوں تک پہنچانے والے اپنے رنگ کے ساتھ، یہ کو عام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح عشق رسول کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع جو ہے آج تھوڑا سا اس کے اوپر میں کلام کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، یہ آپ کے ذوق کے لیے میں جو ہے گفتگو کی ہے۔ آپ یاد رکھیے چونکہ ہمارا کام ہوتا ہے علم سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا علم کی صورت میں۔ بعض ہوتا یہ ہے کہ ہم سارا کچھ جانتے ہیں، ماشاءاللہ سارے آپ عاشق رسول ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا ہمیں مطالعہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہم لوگوں کے آگے لاجواب ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ہے ہی نہیں ہے، سنی سن کے سنی بنے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں، بلکہ ان کو نہیں پتا یہ سنی لفظ نہیں ہے، سنی تشدید ہے، سنی کا مطلب ہے سنت پہ عمل کرنے والا۔ تم لوگوں کو دال گایا ہوا ویڈیو بنا لیتے ہو، آگے تحقیق کرنے والے ہے کوئی نہیں ہے، وہ جی سن کے سنی بنے، نہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنت پر عمل کرنے والے، اصحاب کی سنت پر عمل کرنے والے۔ اگر اصحاب کا عشق بیان کیا جائے نا، عشق کے اصحاب بیان کریں تو ایک لمبی داستان ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق میں دو تین الفاظ جو ہے وہ 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، پھر اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جلدی سمیٹ کیا جائے، چونکہ ہمارے مہمان بھی آئے ہیں اور یہ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اب میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں مکمل، اس حدیث پاک میں ولیوں کی شان بھی ہے اور ولی ہوتا کون ہے وہ بھی ہے۔ متفقن علیہ حدیث پاک ہے، متفقن علیہ حدیث پاک وہ ہوتی ہے جس کے اوپر امام بخاری
پر امام مسلم کا اتفاق ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. اور اس حدیث پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں الفاظ حضور کے ہوں، حکم اللہ کا ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور آگے فرمایا ولی ہوتا ہے کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو فرض ادا کرتا ہے. جو کیا ادا کرتا ہے؟ فرض ادا کرتا ہے. وہ ولی نہیں کھانا پینا اتوں کروار اتوں سارا کچھ اتوں نماز مدینے وہ ولی نہیں ہے. توجہ ہے آپ نے؟ جی جی اشعار سننے والوں عقیدہ اہل سنت بھی سنو. ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہے ولی جو یہ کہے کہ میں یہاں پہ کام کروں کھاؤں پیوں سارا. یہ تو مستحبات ہیں، کھانا مستحبات، سارے کام مستحبات میں آتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا فرض عین ہے، وہ لازم ہے پہلے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے. ایسے ہی ہے جی سارے. اب وہ یہاں پہ نہ کرے وہ مدینے میں کرے. باقی سارے جو مستحبات ہیں وہ انہیں آپ کو مستحبات اسی مدینے کرو. ہمارے بھی تو مستحبات ہیں جتنے بھی ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو ہمارے خیالات مدینے چلے جاتے ہیں، ہماری سوچیں مدینے چلی جاتی ہیں، ہمارے تخیلات مدینے چلے جاتے ہیں. اور ولی وہ ہے، فرمایا کہ ولی وہ ہے جو فرض ادا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نوجوانوں اس کو کبھی بھی اپنا پیر نہ بنانا. پیر کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، رہنما، رہبر، تمہاری رہنمائی کرنے والا، دین میں تمہیں چلانے والا ساتھ، تمہارے اعمال کو بہتر بنانے والا، اس کو کہتے ہیں پیر. وہ ہے ٹیچر تمہارا، وہ تمہارا ٹیچر ہے. فرمایا وہ فرض ادا کرتا ہے. فرض ادا کرنے کے بعد ولی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا فرض ادا کرنے کے بعد وہ نوافل ادا کرتا ہے. کیسے نوافل؟ فرمایا کہ وہ اتنے نوافل ادا کرتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا بندہ بناؤں. یار ایک بار ذرا چاشنی تو اس بات کی کہ جس کو میرا اللہ اپنا بندہ بنا لے، اور یہ بندہ نہیں محبوب بندہ بنا لے. رب میرے کی طاقت کتنی ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی زندہ تھا تو یہ تھا، مرنے کے بعد تو ہم یہ نہیں کرتے، مرنے کے بعد ہم یہ نہیں کرتے. بھائی میرے رب نے جس کو محبوب بنایا کیا وہ فقط دنیا کی اندر تھا؟ تو یاد رکھیں، فرمایا میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. پھر محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کوئی حاجت کہتا ہے، حاجت کا سوال کرتا ہے تو میں اس کی ساری حاجات کو پورا کرتا ہوں. یہ ولی وہ ہے، اس کے اندر ساری ڈیفینیشن آ گئی، سارے سوال آپ کے کلیئر ہو. ولی وہ ہے جو فرض بھی ادا کرے، عبادات بھی کرے، اس کے بعد نوافل ادا کرے. نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. اب ان ولیوں کے پاس بیٹھیں جو خالصتاً اللہ کے بندے ہیں، جو خالصتاً اللہ کے بندے ہیں. اب بزرگ کہتے ہیں جی جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ تو اس کو دیکھ کے یاد آئے گا نا جو اللہ کی عبادت کرے. میرے میچور پیارے اسلام بھائیوں، ہم
درباروں پہ جاتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں بطور تبرک, برکت حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے. اس میں جا کے ہم جو اعمال کرتے ہیں, جتنے بھی اہل سنت حضرات جاتے ہیں درباروں پہ جاتے ہیں, حال دیکھا ہے آپ نے؟ ہم یہ والے سنی نہیں ہیں, ہم یہ والے سنی نہیں ہیں. یاد رکھیں, جو مائیں بہنیں وہاں پہ بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں, سنیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ رب کے حضور وہ مجرم ہوگا جس نے اہل سنت کا نام, اتنا زبردست عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا نام بدنام کیا. عورتوں کا لے کے جانا حرام. اعلی حضرت امام اہل سنت کی نعتیں پڑھنے والوں, اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے, اور وہاں پہ سجدہ کرنا کفر ہے. وہاں پہ سجدہ کرنا کفر ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا جی, پتہ نہیں کیسے کیسے بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. آپ نے عقیدہ سیکھنا. ہمارے سنی بولے والے ہوتے ہیں جناب علی, کوئی آ کے کوئی موچی اٹھا, کوئی مستری اٹھا, کوئی کون اٹھا, کوئی پلمبر کون, اس کی باتیں آ کے جو آئی ویڈیو آ کے سننا شروع, جو ویڈیو آئی آ کے سننا شروع. پتہ ہی نہیں ہے بھائی. اپنے علماء کے پاس بیٹھو, ان سے پتہ کرو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اور جنہوں نے تمہیں محفلیں سجانے کا ذوق شوق بتایا ہے, ان کے پاس آ کے پوچھو کہ بتائیں کہ مزارات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے, اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ سے مانگنے, ہم کہتے ہیں مانگو نا, کیوں نہیں مانگتے یار؟ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, لیکن ہم کہتے ہیں توسل جائز ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً, میری طرف آنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاشو. ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے. آپ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگو, لیکن جس کا عقیدہ توسل کے ساتھ ہے اس کے انکار نہ. اللہ کے ولی وہ ہیں جو عبادات کر کے, جو اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ولی بنے. وہ مقام حاصل کیا ہے, انہوں نے وہ مقام حاصل کیا. یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے. حضور غوث پاک کو جانتے ہیں آپ سارے, اور جانتے ہیں کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ. اور ذوق بھی نال نال پورا کریے مانگا تو نال تھوڑی ترکیب بھی میں رکھ کر کے نال بیان بھی جاری رہے گا, کیونکہ بیان ایسا ہے کہ تسی سکون نہ سنیں. لیکن اب محفل ایسی ہے کہ میں آگے انہوں نے نعت پڑھنی ہے, تو میں تمہیں سوال دیتا پھر ماحول خراب ہو جانا سارا. ٹھیک ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ یہ ماحول بھی جاری رہے. ٹھیک ہے, غوث پاک کو جانتے ہیں, مقام غوث پاک, مقام غوث الورا ملنا یہ کوئی عام بات ہے. کتنی تکلیفیں اپنی زندگی کے اندر جھیلی, علم حاصل کیا, عالم بنے, اس عالم بننے کے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی. تو اس طرح ولی بن جاتے ہیں عام ہی. اللہ کی عبادت رات کو جا, عیون الحکایات ادھر کتاب ایک ہوگی میری, آپ سب سے گزارش ہے کو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا, 5-10 روپے کی آپ لے کے جائیے. پتہ چلے گا کہ آپ کو کیسے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ہوتے تھے, سربا سجود ہوتے تھے, پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام غوث الورا کر دیا. اب جا کے آپ ان کا نام لیتے ہیں, اور کوئی جا کے ان کو بدنام کرا رہے معاذ اللہ, کوئی جناب علی کو روبر اتامت علی کے ملانگ بڑے معاذ اللہ بدنام کرا رہے دین کو. آپ دین کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو. نماز کو چھوڑ کے آپ غوث پاک کا نام لو گے, آپ نماز کو چھوڑ کے عشق مصطفیٰ کا نام لو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے تو نماز کو قائم کرو. اگر میری آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے تو نماز کو قائم کرو. میری آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے, نماز کو قائم کرو. اللہ کا ولی کون ہے؟ جو آپ کو نماز کے وقت بٹھائی رکھے, نماز کی تلقین نہ کرے, وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ ہے جو عشق رسول بھی رکھتا ہو اور خوف خدا بھی رکھتا ہو. سبحان اللہ. جس کو پتا ہو کہ میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے, جس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ سوال ہوگا, ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل, بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم دنیا کے اندر کیا کہتے تھے. اس شخص کے بارے میں ہم یہ کہتے ہوں گے جی نمازہ نہیں سب پڑھتے, باقی تے اسی حضور دا نام گج وج کے لیتے. اس طرح خوش ہوں گے کیا؟ اس طرح ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں گے؟ بتائے کیا ہم نمازیں چھوڑتے رہیں؟ محفل جو مستحب ہے اس کا حکم بھی سن لیں,
اس محفل کا حکم ہے مستحب، لیکن حضور کے ساتھ نسبت ہے تو ہم ذوق و شوق سے ساتھ مناتے ہیں، سبحان اللہ، محبت سے مناتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے پیارے انداز سے انہوں نے نعت پڑھی ہے ہمارے بھائی جان، انہوں نے اتنے انداز میں سر کو لگایا کہ حضور کی نعت جن جن کے کانوں تک پہنچے ان کو سرور آ جائے۔ ان کی نیت تو یہ تھی کہ جس کے کانوں تک پہنچے سرور آ جائے، اس سرور کو ختم نہیں ہونے دینا، اس سرور کو قائم رکھنا ہے، اس سرور کو قائم رکھنا ہے۔ آپ نے نمازیں ادا کرنی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کرامات جو ہے وہ پہلے تھی یا کرامات جو ہے ہی نہیں، کرامات ہوتی نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات، کرامات کا انکار کرنا قرآن پاک کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جان؟ جی۔ کرامات کا انکار حکم قرآنی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے نا، ولیوں کے ساتھ نسبت، حضرت لقمان، حضرت مریم، اصحاب اخدود، اصحاب کاف، ان کے واقعات تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ بلکہ جو ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا کتا ہے، اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت، زندہ باد۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا چوکھٹ میں اپنے پاؤں بچھائے بیٹھا۔ یار پوچھا جائے مولا قرآن تو ہدایت آفری ہے، لوگوں کو جینے کے ڈھنگ سکھاتا ہے، یہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو ذکر کیا، فرمایا جن کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن جن کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیوں یار؟ وجہ تو دیکھو، وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے نام اللہ کا لیا ہے، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے نا، خدا کی قسم جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اچھا یہ ناخان ہے، میں جناب علی داد ہے نا ماما یہ تھے توڑے نال گئے تو میں نے کچھ آنا ہی کوئی، بلکہ ایک بار میں گیا چلا کسی مسجد میں تو حالت ایسی تھی، ٹوپی پہنی گولی، میں کسی جگہ چلا گیا تو وہ بھائی جان جناب علی مجھے میں نے کہا دیکھا یار اٹھ کے اندر بو یار، اٹھ کے اندر بو یار۔ وہ میرا ایک جاننے والا آیا، اس نے کہا یہ جناب علی امام صاحب ہیں، جو بھی اس نے کہا اپنے باتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو محبت نامہ رکھے۔ وہ پھر اس نے وہ جی جناب آگے آؤ گے آؤ، ہمیں نسبتیں ملی، ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے، یہ ساری عزتیں حضور کے صدقے ہیں۔ ہمیں امامیں ملے، آپ عزتیں دیتے ہیں، یہاں پہ بٹھاتے ہیں، آپ سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی بہت اہم بندہ ہوں، یہ اس لیے بٹھاتے ہیں ذرا سامنے بیٹھ میرے حضور کا ذکر تو کرنا، سامنے بیٹھ میرے حضور کی باتیں تو کرنا، اے لمبے پینڈے نہ پاؤں کوئی یاد نکل، یعنی اس لیے عزت کرتے ہیں۔ ہمیں عزتیں ملی ہیں اس دین کے صدقے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہماری غلطیاں ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے صرف محفلیں سجائی ہیں، ہم نے نمازوں کے اہتمام نہیں کیے، ہم نے جمعوں کے اہتمام نہیں کیے، یہاں تک کہ لوگ اس قدر منکر ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ 2 زانہ کیسے واسطے شروع کی ہیں، بعد اللہ حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی تھی، تو کہا یہ کیسے شروع ہوئی؟ بے ادبی گستاخی اتنی بڑھ گئی ہے، بے ادبی کا کلچر جو ہے لوگوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس اٹلی کے اندر کتنی لابیز جو ہیں وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم نے آ کے نماز پڑھ لی، کام پہ چلے گئے، 2 سال اٹلی کے اندر ایک امام جو ہے قادیانی تھا۔ بھائی جان میں درد بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کتنے سال؟ 2 سال ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے گئے، امام صاحب یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اچھا یہ جوان ہے، یہ اگر کام کریں پڑھیں لکھیں، ان کا حافظہ پورا قرآن جس نے یاد کر لیا اٹالین تو مشکل ہی نہیں ہے، لسنس تو مشکل ہی نہیں ہے، جو لسنس پوری کتاب یاد کر کے اگلے دن تو ہم سنا بھی دیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوتا ہے ان کے اوپر۔
یہ ہمارے جو ہیں امام جو صاحبان ہیں ان کی عزت رسپیکٹ ان کو زیادہ دیا ہے. چودھری جتنے بھی ہیں ان سب سے زیادہ جب امام صاحب آ جائے تو کھڑے ہو جائیں, ان کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں. یہ سارا کام کر لیتے ہیں, ہم سے کہیں زیادہ تگڑے بھی ہوں گے, کام کر لیتے ہیں, دماغ بھی اچھا رکھنے والے ہیں, لیکن یہ خدمت کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو اپنا ایکسٹرا وقت بھی جو ہے مسجد میں دیتے ہیں. ہم سارے کام کرتے ہیں نا جی, کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ آپ روزی حلال کماتے ہیں, اس مسجد کے ساتھ تعاون کماتے ہیں, تو یہ امام صاحب یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی مانے میں نے صرف 2-4 باتیں موضوع کے اوپر کی ہیں, باقی پورا میرا ٹیبلٹ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, 50 منٹ کا تھا بھی. تو میں نے صرف محبت کے لیے کہا کہ جو ہے ہمارے سلامت رہیں. یہ UK سے آئے ہیں اور UK کا نام تو اکثر کیسر مدنی صاحب ماشاءاللہ. UK میں ہمارے بہت سارے جو ہیں علماء جاننے والے ہیں, بلکہ میرے استاد ہیں مفتی انصر القادری صاحب, سید عقیل بن اسد صاحب میرے کلاس فیلو ہیں وہاں پہ جو اس کا مدرک ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو جو ہے عقیدہ اہل سنت بیان کرنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا. آپ میرے ساتھ ایک چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے. انشاءاللہ پاک کا نغمہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین کے مر مٹنے کا جذبہ آج بھی تھا, آج بھی ہے, ہمارے اندر وہ جذبہ ہے. ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں. زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اگر دوست محسوس نہ فرما, حضرت صاحب آپ ابھی اٹھیے, محسوس نہ فرمائے تو ایک مرتبہ سارے دوست کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ظاہر انسان کی جو جسمانی قوت ہے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. تو اپنے آپ باڈی کو تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں لائک آرام سے, تاکہ جو 5-10 منٹ 15 منٹ پڑھنا ہے اس میں. دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سارے دوست آگے تشریف لائیں. جو باہر کوشش کریں کہ میں سب کے چہرے دیکھوں, آگے 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 ان کو رہنے دیں. آپ ادھر ہی کھڑے ہیں, شکیل آپ ادھر ہی کیمرے کے آگے, باقی وہ دوست آگے آگے ہیں. ادھر سے بھی آصف بھائی ادھر آؤ, ایسا پچھلے پاس جگہ دیو تاکہ دوست اندر آ سکیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. آ جاؤ چہرہ شروع کر دیو, کہیں ہلکا بنا کے بیٹھ تو سارے بسم اللہ بیٹھ. پیچھے دوست کوئی نہ رہے کہ جڑا چھپ کے بیٹھا رہے تو سانو پتہ ہی نہ چلے کہ یار وہ بھی پائی جائے سن. پر تسی دیکھ آ کرسی لو نا, اتنے کرسی ہو رہا ہے, اے لے لو میرے لیے کرسی بے شک. آؤ کرسی تھوڑے لیے کرسی اندر رکھی, آؤ بسم اللہ آگے آؤ. پر آپ کو لوگ سے نہ رہے, بڑی مہربانی. دوستان گرامی, سب سے پہلے تو میں لگ رہا ہے کیبل کرنی ہے, کیبل کھلے لگی ہے نا, فون چیک کریں کیبل کر دیا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو واجب الاحترام قبلہ حضرت علامہ مولانا عرفان علی اطاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عقیدے کے لحاظ سے جو آپ نے باتیں کی ہیں 100% ٹھیک کی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یقین کریں یہ دکھ کی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ اسی مولا کائنات حضرت علی کا نام اتنی سونے انداز نہ لے لیا, اتنی سونے انداز نہ, کیونکہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی. لیکن پنگا پی کے چرساں پی کے علی 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 کی جانا ایسی ذکر نہیں. تو میں حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
آپ نے ہمارے عقیدے کو اور مستحکم کیا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آمین. دوستان گرامی، میری دعا ہے اللہ کریم آپ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. روزگار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ کریم آپ نے جس کے پیپروں کا مسئلہ ہے، میں خود پردیس میں مشکلات دیکھی ہیں یو کے اندر، بہت بڑا مسئلہ ہے. میری دعا ہے اللہ کے گھر میں مولا ہر کسی کے لیے آسانی کرے. جتنے دوست ابھی تک پیپروں سے محروم ہیں مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دو باتیں کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میں یہ ساؤنڈ سسٹم سارا جانتا ہوں کیسے چلاتے ہیں کیسے نہیں. یو کے اندر ہمارے پاس جہاں پر الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ان کو ملتی ہے. تو میں 2 دن پہلے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی میں پڑھ کے آیا ہوں. جو کراؤڈ تھا وہاں پر جاتے ہوئے جو بندہ گفٹ کے طور پر وہ ویڈیو لے کے جانا چاہے، میں اس کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا. اولڈن کے اندر، اولڈن مانچسٹر کے اندر پروگرام تھا. اتنا کراؤڈ تھا، انہوں نے کیسے سنا ویڈیو میں آپ کو دوں گا. 1 سیکنڈ کی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں کا اجتماع، اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا ہال کہ اندر آنے کے لوگوں کی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں پر ٹیکنالوجی بھی بہت بڑی، لوگ بھی بہت زیادہ. یہاں پر آپ کم ہیں، ساؤنڈ بھی بہت نہیں ہے، لیکن آپ کا جذبہ بہت ہے. جیسے حضرت صاحب نے بات کی ہے سر، ٹیکنالوجی میں فرق پی سکتا ہے، بندے میں بھی فرق پی سکتا ہے، لیکن جذبہ اگر بلند ہے نا پھر کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ایک اور بات سمجھیں کہ میں ٹی وی پر بیٹھتا ہوں، اسلام چینل تقریباً یو کے میں جتنے اسلامک چینل ہیں سب پر میں بیٹھتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں. میں وہاں پر یہ بات کیا کرتا ہوں، ڈالتا ہوں، سمجھ آئے گی سب کو کہ ایک ہوتا ہے موقع. 2 لفظ میں نے سیکھے ہیں آپ کو بتاؤں. ایک ہوتا ہے موقع اور دوسری ہوتی ہے توفیق. موقع میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، اسی نارے مارے سے بات بس تو چہرہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ نے مدینہ پاک لے کے جائے، بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ کا. جو ایک ہوتا ہے موقع. کتنے لوگ ہیں صاحب، کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، دنیا میں جو ڈنکی لگا کے نہیں پہنچنا چاہتے یا کسی بھی طریقے کے لیے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں، لیکن اللہ دے دنیا میں جہاں بھی لے کر جائے، لیکن آپ کو اللہ نے موقع دیا کہ آپ اس دن میں بیٹھے ہوں. اس کو موقع کہتے ہیں. اللہ نے آصف صاحب آپ 1998 میں آئے، جیسے بھی آئے مشکلات کے ساتھ، اس کو موقع کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے، آپ کے بچے، آپ کی فیملی یہاں پر آئے، اس کو موقع کہتے ہیں. آپ لوگوں کو پیپر مل گئے، آپ روزگار پہ لگ گئے، اپنی فیملی کو پیسے بھیج رہے ہیں، اس کو موقع کہتے ہیں. یہ سارے موقع ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اللہ نے آپ کو عطا کیے. دوسری بات ہے توفیق. اللہ نے موقع تو ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن توفیق کسی کسی کو دیتا ہے کہ میرے نام پر وقت اور پیسہ کون خرچ کرتا ہے. کیوں حضرت بات صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں پیسہ لگا رہے ہیں. کوئی کتوں کی ریس پہ لگا رہا ہے، کوئی گھوڑوں پر، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ اتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، فیضان مدینہ میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو آخری بات، میں ادھر گلاس پڑا کر خالی گلاس ہے. تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ بات سیکھی تھی. اس کے بعد میں کلام پڑھ رہا ہوں. 20 سال پہلے یہ میں نے بات سیکھی تھی. ایک اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اس طرح گلاس لیا اسٹیج کے اوپر. یہ پاکستان میں نے بات سیکھی اور واقعی اللہ کے بندے تھے. انہوں نے اس کے اندر پانی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہم نے کہا کہ یہ خالی گلاس ہے. انہوں نے اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کیا، یہاں تک لے کے آئے. کہتے ہیں میں اور ڈال دوں پانی. اچھا ہو سکتا تھوڑی سی بورنگ ہو، لیکن بات سمجھنے والی ہے. ہمیں کیا ڈال دیں. انہوں نے اور ڈالا، یہاں تک ہو گیا. پھر انہوں نے کہا اور ڈال دوں، ہمیں کیا ڈال دیں، یہاں تک ہو گیا. جب یہاں تک آ گیا نا پانی لیول ہو گیا، تو پھر کہنے لگے حضرت صاحب کہ میں پانی اور ڈال دوں. تو ہم نے کہا حضرت آپ کو گنجائش نہیں رہی. کہتے ہیں کہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں نا، تو آپ اپنا سارا علم یوں دے کر آیا کریں اللہ کے گھر میں. مطلب اگر پہلے ہی وہ بھرا ہوا ہے تو آپ کیا لے سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کوئی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، آپ بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں جب ہم آئے نا بھائی تو سب دیوانے بن گئے. ٹھیک ہے. کسی کا دنیاوی رتبہ نہیں. یقین کریں اللہ نے پیسہ ہر بندے کو دے چھوڑا، لیکن عزتیں کسی کسی کو سیکھیں. تو میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. کوشش کرو کہ چونکڑی مار کے جو پنجابی ہوئی نہیں اسی کہتے
ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں آگلی پالتی مار کے ہیں کچھ صاحب اسی طرح. تو کلام پڑھیں گے جی کلام اعلیٰ حضرت. میری گھڑی پر نظریں ہیں اور میں نقیب ہوں. میں اگر حضرت صاحب ہر بندے کے بعد آتا تھا پونا گھنٹہ پڑھتا نا تو میں پڑھ سکتا تھا. اللہ نے اتنا مجھے نوازا ہے. ہر موضوع پر میں پڑھتا ہوں لیکن چونکہ نقیب ہوں بڑا لائن اپ. حضرت کبھی آپ انشاءاللہ جب یوکے تشریف لائیں تو علماء جن کی بات آپ نے کی ہے میرے ان کے ساتھ پروگرام آ رہے ہیں بلکہ 17 ستمبر کو مفتی صاحب کے سامنے آپ پروگرام بیٹھ ہو. تو سید وکیل مسعود صاحب بھی بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ. اللہ علیہ السلام مفتی صاحب آ رہے ہیں اساسا ہیں. دعا کریں اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سلام. اچھا ماشاء اللہ بڑے کمال بھی علم کا سمندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو کے میں ہماری جو یوتھ ہے نا وہاں پر چونکہ تیسری چوتھی پانچویں نسل جا رہی ہے تو وہ جو نسل پانچویں آئی ہے نا اب یہ ہو گیا وہاں پر کہ میرے پاس یو کے میں ایک محفل میں نے 55 یو کے برٹش ناخوانوں کو پڑھایا اور ہر بچہ ایک سے بڑھ کر ایک سنیلا. ٹھیک ہے کلام اعلیٰ حضرت کو سارے پڑھنے والے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہماری اگلی نسلیں آئیں تو یہاں پر بھی جو کچھ ہو پڑے گا. دوستان کرامی کلام اعلیٰ حضرت پڑھیں گے اور کلام اعلیٰ حضرت وہ پڑھ رہا ہوں جو پڑھ کے مجھے حضرت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائیں اور اتنا آسان کلام کہ کیا کہنے. میں اس سے قبل کے کلام بس 1 منٹ میں ہمارے مختار بھائی ہیرا بھائی جو کہ میلان سے اسپیشل اس پروگرام کے لیے ہیں. آپ کا شکریہ. آپ کے ساتھ انعام بھائی زین بھائی آپ بھی میلان سے تشریف لائے ہیں. اس محفل میں سب سے زیادہ کیونکہ مجھے جانتا ہے تو وہ یہ ذوالقرنین حیدر ہے. یہ سمجھیں کہ میرے سامنے جوان ہوا ہے لاہور میں. یہ بھی میلان سے آئے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے سکندر محمود صاحب بابر ضیاء قریشی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی حسن صاحب عثمان احمد صاحب اور عبداللہ بابر صاحب ملک قمر صاحب اشفاق احمد صاحب ملک عثمان صاحب اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ہیں. اسپیشلی مائی بردر لوکو ہی از ہیئر ایز ویل. Luca is here. Luca, it's fine. I'm just saying again thanks to you. So you can have a seat. We have only 15 minutes or next 20 minutes more. Yeah? Thank you very much. So عدیل آصف جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جنہوں نے آج اس محفل کو سجایا ہے. اور شکیل آصف اللہ آپ کو سلامت رکھے. محمد طلحہ آصف شجاع آصف اور سب سے بڑھ کر ان کے والد گرامی آصف بھائی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بچیاں کو یہ شعور دیتا ہے کہ حضور کی محفل سے جائے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور ظہیر عباس قریشی صاحب اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اور عدیل آصف کی والدہ جو ہیں میں ان کے لیے بھی دعا دوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کی زبان پر حضور کی نعت کے ترانے شروع کیے اللہ کریم انہیں زندگی تندرستی دے. انتظامیہ فیضان مدینہ پاک ہو. اللہ کریم ایک فرد جو کہ ایک یورو یہاں پر لگاتا ہے میری دعا ہے اللہ کریم اسے دارین کی خوشیاں عطا. دوستان گرامی ایک میرے بڑے ہی پیارے مخلص دوست جو کہ میں جب پہلی مرتبہ پراتو آیا تھا ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن آج بھی انہوں نے آنا تھا. جناب محترم سیکرٹری اشتیاق چیمہ صاحب انہوں نے آنا تھا لیکن ان کی اہلیہ ان کی بیوی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو وہ آ نہیں سکے. آپ سب دعا کریں اللہ کریم ان کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا. رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور گج وج کے سارے میں پڑھنا جی شرمانا نہیں. استقبال ربیع الاول کا پروگرام ہے. یہ سوچ لینا ایک کولوی نہیں تو چلیسواں بھی نہیں. ٹھیک ہے کولوی نہیں ایک چلیسواں بھی نہیں. ہر آفسا ہر پروگرام کا ایک ہوتا ہے نا معاملہ کیوں بابا بھائی. تو یہ ہے استقبال ربیع الاول. سارے گھر میں بچہ پیدا ہوئے نا تو جا دادا ہوں تو منہ ایک دند ہوئے نا ہوئے تو وہاں پہ آیا ہوں کہ میرا پوترا آ گیا. جی جب نبیوں کے سردار آ رہے ہیں اس کا استقبال کیوں کرنا ہے نا جی انشاءاللہ. ایک مرتبہ باواضح شرمانا کسی نے نہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے. کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا لیکن مدینے کا والی دیکھ رہا. آؤ ذرا سارے ایک بار درود پاک پڑھو پڑھو ذرا. عدیل آصف صاحب میرے نال پڑھیں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی. تو تسی سارے نال مل جانا انشاءاللہ. بسم اللہ جی. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا کوئی آواز خاموش نہ رہے.
सबसे ओला वाला हमारा नबी। गल शुरू हो गई थी तो पता नहीं चलना खत्म ही हो जानी है। सबसे ओला वाला हमारा नबी। किन्ने को आला किदे सोने साडे नबी। एक मदनी माया सुनो ते अपना दिल खुश करो। शायर लिखदा है कि तैबा वल मुंह माया, तैबा वल मुंह माया, तैबा वल मुंह माया। सोनिया तैबा वल मुंह माया, एक सोना तू लगना है दूजा फिर तू दूजा जेड़ा जेड़ा अल्लाह माफ करे। जिन्ना ये ईमान के मैं सोना वो चुप रहे ते जिन्ना नबी सारे तो सोना है वो गज वज के हूं पड़ेगा। आओ जरा सबसे गर्दान मैंने खुद लिखी है। जरा तवज्जो फरमाइएगा कि हमारे नबी कितने आला, हमारे नबी कितने आला। हर एक जुमले के बाद आपने कहना है सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। कैसे कहना है? सुभान अल्लाह। कहना अंदाज़ बोले सुभान अल्लाह। दोस्तों सबसे औला वाला हमारा नबी, हमारे नबी के सदके सुनिए, हमारे नबी के सदके हम उम्मती बने तो सबसे आला। मैं नहीं समझा सकिया ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं दोबारा कहना और सुनियो तुसी सब तो आला उम्मती हैं। दोबारा सुनिए कि हम उम्मती बने तो सबसे आला, वली बने तो सबसे आला, कुतुब बने तो सबसे आला, अब्दाल बने तो सबसे आला, मुजद्दिद बने तो सबसे आला, मुहद्दिस बने तो सबसे आला, कलंदर बने तो सबसे आला, सिद्दीक बने तो सबसे आला, उमर बने तो सबसे आला, उस्मान बने तो सबसे आला, अली बने तो सबसे आला, हसन बने तो सबसे आला, हुसैन बने तो सबसे आला, ओवैस बने तो सबसे आला, बिलाल बने तो सबसे आला, कुरान मिला तो सबसे आला, रमजान मिला तो सबसे आला, अरे ईमान मिला तो सबसे आला। अगर तबीयत इजाजत दे कि ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਮੌਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਯਾਰ मेरी गल सुनो। मैं अपने वास्ते अपने प्यो वास्ते दादे वास्ते नहीं किया, नहीं 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 नबियां दे ताजदार वास्ते किया है। हुण आते इत्थे नहीं देखो ना इलम के बादशाह ने अगर इन्होंने हाथ चुक लिया तो यार सानू ते कुर्बान होना चाहिए। हुण आते इत्थे नहीं इत्थे लैके आओ सारे साडे हत्थां दे विच झंडे नहीं वैसे गुजाने मदीना रबी अव्वल विच आ जाणगे इंशाअल्लाह। हाथ इत्थे लिया के इन्हां नूं लहराना है और सारे ने थले नहीं करना जिन्नी देर तक मिसरा मुकम्मल ना होवे। बाबा दे बुलंद सारे पढ़ो हम क्यों पढ़ते हैं? मैं यूं कहता हूं कि ये नाज भाईजान ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। आका झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से तो इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ना तो हम कह रहे हैं पढ़ो, पता है क्यों? कि बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, क्योंकि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
سے والا کلام پڑھیا پیر میر علی شاہ دا اپنے انداز میں کریم آقا دا حسن پیش کرا اپنے انداز میں پیر میر علی شاہ صاحب لکھ دے نے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے ہاں مکھ چند بدر پاکستان مکھ چند بدر شاہ شانی ہے اچھا جنوں آندا ہے پڑھ سکتا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تسی تے سارے پہلے ہی فسکا کے آئے ہو یقین کرو دل خوش ہو گیا ذرا آؤ پڑھیے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چمک دی لات نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مسانی ہے مخمور اکھیں دن مد بریاں ہوں میرے دیکھو میرے اللہ شیئر سمجھو میرے نبی دا چہرہ سامنے تے پیر میرے علی شاہ نبی دا چہرہ سامنے تے پیر میرے علی شاہ لکھ دے نے توجہ میرے نبی دا چہرہ سامنے تے پیر صاحب لکھ دے نے کہ اس صورت نو میں جان اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں میری گل سنو اللہ نے سانو دو ہاتھ دیتے تے دو ہاتھاں دیاں پانچ انگلیاں دتیاں اے پانچ باری دونوں ہاتھاں دیاں پانچ انگلیاں بلند کر کے نبی دے حسن واسطے اسی بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری ذرا مشتاق عقیق کتے جاریاں خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء لیکن امام لکھتے ہیں قبلہ رفاقت بھائی مدیر صاحب امام لکھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی توجہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی جن کے قلبوں کا دھوکہ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا لیکن میری آنکھت میں چاک پاؤ کہ اپنے نبی دا مقام سمجھو جیرے نبی نو اپنے وگا کہن والے نے توجہ میرے نبی دا مقام امام نے دسیا امام کہنے نے کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اللہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بند کر کے اپنے نبی کا نام لے رہے سلامت رہو میری بات سنو میں کلام پڑھ رہا ہوں شجاع بالکل خاموش ہو آپ خاموش ہو رہے توجہ کریں میری بات سنیں میں کلام پڑھوں گا تو اسی کہنا کہ ہمارا نبی کون کہہ سکتا ہے ہمارا نبی سبحان اللہ آپ کلام کر کے کہہ سکتے ہو سنو امام لکھتے ہیں کہ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی یہ اتنا ہر مصرع اتنا خوبصورت ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ قربان ہو جائے کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا رحمت کا دریا ہمارا نبی اچھوں سے اچھا سمجھئے جنہیں ہیں ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی آپ ضرور بلند کرنا کیونکہ سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جنہیں ہیں اونچوں سے اونچا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اتاریو میرے پراؤں میں اس کو سونا کلام کی تھا دوستو میں نے اس کلام کو مکمل کر دیا اس کے دو مصرے باقی ہیں ایک میں مصرہ مکمل کرنا ہے دوسرا تسی مکمل کرنا ہے اس ایمان دے نال کہ اسی نبی دے ٹکڑے کھانے ہیں انہاں دے وسیلے نال تے دوواں کانوں بلند کر کے مصرہ مکمل کریا جے امام لکھتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تو پھر کون
देने वाला है सच्चा। ऊंची आवाज में पढ़ना है दोस्तों। ये है फजाने मदीना, मैं जल्दी कर रहा हूँ। ये है फजाने मदीना। मदीना मेरे नबी जब मक्का पाक में थे उस वक्त मदीने का नाम यसरफ था, ठीक है, बुराइयों का शहर। जब मेरे नबी आए तो मदीना हो गया। अच्छा, मैं आपके सामने एक वाकया पेश करूं। मिलान वाले भी बड़ी दूरों आए हैं, बड़ा ही सफर करके आए ने। मैं एक वाकया तुम्हारे सामने पढ़ रहा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाना, टाइम मैं भी देना, मैं जल्दी जल्दी कंक्लूड करना है ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਲਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਚੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਡਾਚੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਚੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਨਰ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੰਜ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਹੈ ਆਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਂ ਲੱਛਣ ਖਾਓ ਕੀਤਾ, ਲਛਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਦੀ ਖਰਾਮਾਂ ਖਰਾਮਾਂ। ਉਧਰ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਘਰ, ਸੀ ਲੋਹਾ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਘਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਮੁਹੱਲਾ, ਸੀ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ। ਦੁਆ ਦੀ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜ ਮੋੜ, ਅੱਖਰੂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜ ਮੋੜ। ਦੁਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਦਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਪਾਵੇ ਚਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਵੇ ਚਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਮ ਨਸੀਬੀ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ਰ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਗਰੀਬੀ। ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਵੱਲੇ ਕਿ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਲੇ। ਅਚਾਨਕ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਲਕਸਾਰੀ, ਆ ਗਈ ਮਦੀਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੈਬਾ ਵਿੱਚ ਮਰਹਬਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ, ਸਲਾਮਾਂ ਸਾਰੀ वही जाके कहता है करम हुक्म आओ कि मेरे घर भी आका तशरीफ ले आओ। एक सुन के खुल के सरकार दे लब, दो आलम दे मुख्तार गम खार दे लब। मेरे आका ने इरशाद फरमाया प्रातो चरैन वालियो सुन लो, ओंदी होवेगी मंजूर अर्जी जिते होवेगी मेरी दाची दी। सुभान अल्लाह। सुन के फजामा रंग अमेज होइयां, सभी दी धड़कना दिल दियां तेज होइयां। हर दिल विच सन एहो इरादे इलाही मेरे बुए डाची बिठा। सुभान अल्लाह। मेरे बुए डाची बिठा दे। ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਸਭ ਮੁਹੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੈਸਾ ਗਰੀਬੀ ਆਏ ਆਏ ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੂਹੇ। ਯਾਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਰਨ ਖੁੱਲੇ ਅਜਬ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜਬ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮਾਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਬੁਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਯੂਬ ਦੋੜੇ ਦਾਮਨ में ख्याल फिक्रा ने छोड़े। प्राप्त वाले मैं सारा कलाम पढ़ गया, तुसी अपनी मर्जी ना सुभान अल्लाह की। मैं अगले मेरे दो मिसरे कहना रवाना ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा सी कि दो मिसरे
پورا کلام پڑھیا تسی اپنی مرضی نال کیا سبحان اللہ لیکن جنوں یہ دو مصرے سمجھ آنا وہ دوویں ہاتھ بلند کر کے نبی دے دربار وچ حاضری ضرور لوائے کہ یا اللہ یہاں تے سانو مدینہ پاک بلا رہا ہے تے یہاں اج جا کے گھر جا کے سوئیے تے کریم آقا دی زیارت ہو جائے شاعر لکھتا ہے کہ ان کی گل سن کے تے ایوب دوڑے اوے دامن خیال فکراں دے چھوڑے اور نکلے جدوں بن کے چاہت دا سیرا نظر آ گیا سی محمد دا چہرہ نظر آ گیا سی محمد دا چہرہ گجر صاحب قبلہ گجر صاحب تکڑی سکیل کنڈا ہوندا ہے ترازو ہوندا وزن کرن لئی ٹھیک ہے میں تھوڑے سارے دی سبحان اللہ سن لئی تسی دل خوش کیتا یقین کرو جنہ زور سے لا چھڈیا جے لیکن تکڑی آصف صاحب انہاں سارے دے تھوڑے سارے دے ہاتھ وچ ٹھیک ہے جے دو مصرے بھائیاں تسی کیا تاجدار ختم نبوت سی کیا زندہ باد جے اگلے دو مصرے رفاقت صاحب اندے تو بھی بڑے ہون ایمانداری نال سبحان اللہ بھی اندے تو اونچی تے ہاتھ بھی اندے بلند ٹھیک ہے تے مصرے ادھروں مکمل ہون تے تسی کہنا کہ کون دیتا ہے دینے کو توجہ شاہ لکھتے ہیں کہ ان دی گل سن کے تے ایوب دوڑے اوے دامن خیال حافظ صاحب ان دی گل سن کے تے ایوب دوڑے اوے دامن خیال فکراں دے چھوڑے اور نکلے جدوں بن کے چاہت دا سیرا نظر آ گیا سی محمد دا چہرہ بی بی نو کہندے سرور آ گئے نی ذرا ویکھ کے حضور میں کریم آقا دے سونے سونے نام ہے جنہیں کلام میں پڑھے ہیں یہ سارے میں آپ ترتیب دینا ٹھیک ہے جی میرے نال 50 نقیب بھی بیٹھے ہوں گے نا جی آپ دی دعاواں نال کریم آقا دے کرم دے نال میں اپنے کلام ترتیب دینا اپنے کلام پڑھنا میں گجر صاحب کریم آقا دے سونے سونے نام رفاقت بھائی جان لگیا تو میں ایک تے جپی پانی کو لگے تے تواڈے مرتے تے میں کس کر کے جانی ہے ویداں نورانی چہرہ دینا ذوق والا اللہ کرے کہ تسی مدینہ تے آؤ مدینہ تو تھانوں پہلے لے کے جائے اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ او ماشاءاللہ سبحان اللہ اوتے جانا کھیڈ مقدرہ نہیں کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے سبحان اللہ میرے جانا والے ایک امریکہ نیو یارک وچ ساری عمر مر گیا بندہ ساری عمر پیسہ ہر چیز مدینے جان کی حاضری نصیب اللہ تعالیٰ کو سارے میں میں وقت نہیں ہے یہ مدینہ پاک کا موضوع چھیڑے کو میں ساری رات لگا رہا ہوں بات مختصر کرنا میرے بھائی یہ پتہ ہے آپ سب مزدور ہیں اور میں بھی مزدوری کرنا میں یقین کرو کہ مزدور بننا لیکن جب اسی سرکار کے ذکر میں بیٹھے ہیں پھر سارے امیر ہیں پھر سارے تو امیر کوئی نہیں ٹھیک ہے میں بالکل مختصر کراں گا دوستو یا رسول اللہ ہم کہہ سکتے ہیں بولیے یا رسول اللہ یہ میں نے کلام ریکارڈ کرایا اس کلام کو میں نے لکھا بھی خود ہے اس کلام کو میں نے لکھا بھی خود ہے ہمارے ہیں رسول اللہ پیارے ہیں رسول اللہ اس کی پوری شاعری ہے جنہیں کو ٹائم ہوئے میں نے واٹس ایپ پہ کہتے ہیں سارا دے دیں کلام یوٹیوب پہ پڑھ سکتے ہو واقعہ میں کریم آقا کا ایک نام لواں گا تو اسی یا رسول اللہ اپنی مرضی نہ کہندے جاؤ میری دعا ہے مولا جڑا پائی تیرے نبی دا نام لوے اگر بیمار ہے تو مولا نوں تندرستی عطا فرما مولا دے گھر وچ اگر کوئی بیمار ہے تو انہوں بھی تندرستی عطا مولا جڑے نبی دا نام لین والے نے جنہیں سارے پیارے دنیا تو چلے گئے نے انہاں نوں جنتاں میں گھر لے آمین آؤ میں نام پڑھیا ہر نام دے بدلے کہندے جو سبحان اللہ میں چلتا جاواں گا میں پڑھ رہا ہوں جی کہ یاسین و طٰہٰ سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے اپنی مرضی سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یاسین و طٰہٰ یا رسول اللہ محمود یا رسول اللہ یا رسول اللہ رحیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حکیم یا رسول اللہ منیر یا رسول اللہ شہید یا رسول اللہ تاج یا رسول اللہ معراج یا رسول اللہ برات یا رسول اللہ علم یا رسول اللہ العرب یا رسول اللہ العجم یا رسول اللہ جسمہ مقدس
वताहिर वताहिर शाहिद हाशिर अव्वल वाखिर ज़ाहिर बातिन नूर शम्स व कमर ज़ात वाला गोहर नबी व रसूल हबीब रब गफूर नासिर व मंसूर बेकुर बदूर सारे कायनात फखरे मौजूदात हुस्ने कायनात अज़मते कायनात खुदाए कलील खुदाए कलील लुत्फ़ रब्बे जलील सय्यदे असरार कुल मुसव्वरे अनवार कुल मरकज़े दीदार कुल हासिले औसाफ कुल दराए सुबुल रुसुल मौलाए कुल मुंतहाए कमाल साहिबे हुस्न व जमाल मावराए ख़याल। रातों वालों, मैंने 50 नाम पढ़ दिए, मैंने अपनी आंखें बंद रखी, 10 नाम रह गए। मैं पूरी दुनिया में जब ये नाम पढ़ता हूँ, जब नामे मोहम्मद पर जाता हूँ, मैं आपको इस्तकबाल का तरीका बता रहा हूँ। बलोनिया शहर में पढ़े सन तो यकीन करो कि लोगों के वजदानी कैफियत तारी हो गई। ये अपने ज़रफ़ और नसीब की बात है कि जो जिस मोहब्बत से नबी का नाम ले। आखिरी 10 नाम रह गए हैं, जब मैं नामे मोहम्मद तक जाऊं तो दोस्तों कुर्बान हो के या रसूल अल्लाह कहना सुभान अल्लाह। दुआ दे रहा हूं मौला, जो तेरे नबी का नाम दोनों हाथों को इस जब मैं नामे मोहम्मद पर जाऊं तो लोग अपने पाँव की तलियों पे खड़े होकर या रसूल अल्लाह कहते हैं। लेकिन आपकी अपनी मर्जी। आखिरी 10 नाम सुनो मेरी रफाकत भाई। मदीना, ये जो मदीना सेंटर है, फैजान मदीना में दुआ है, मौला ये तेरा घर है, मैं तेरे घर में दुआ कर रहा हूँ, जो तेरे नबी के लिए हाथ को बुलंद करे, उसका हाथ किसी दुनियादार के सामने मोहताज ना करना। आखिरी 10 नाम हाथों को बुलंद करके, और जब नामे मोहम्मद आए तो फिदा होकर कहेंगे बोलो या रसूल अल्लाह। जिसको हाथ दिए आज तेरे नबी के नाम पर उठाए भी, बोलो या रसूल अल्लाह, 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 सुबहा या रसूल अल्लाह, बदरुल बदा या रसूल अल्लाह, बदरुल उला या रसूल अल्लाह, नूरुल हुदा या रसूल अल्लाह, हब्बुल वरा या रसूल अल्लाह, मुहम्मद मुस्तफा या रसूल अल्लाह। कभी होश में कभी शम्स दुहा बनकर, कभी बदरुल दुजा बनकर, कभी सदरुल उला बनकर, कभी नूरुल हुदा बनकर, ज़िया बनकर, अता बनकर, सबा बनकर, सखा बनकर, हर शय में नजर आए मोहम्मद मुस्तफा। मैं जाते जाते अपने अकीदे को मुकम्मल करता जाऊं। हमजा असदुल्लाह शहीदों के हैं सैयद, सुभान अल्लाह। अमीर हमजा, हमजा असदुल्लाह शहीदों के हैं सैयद, कटता है जिगर यूं ही ये ओहदा नहीं मिलता। एक शेर में इधर बैठ के पढ़ना है, एक शेर में इधर बैठ के पढ़ना है। इधर आया शेर आया, मुझे सब जरा इस्तकबाल करो शेर दा कि हमजा असदुल्लाह शहीदों के हैं सैयद, करता है जिगर यूं ही ये ओहदा नहीं मिलता। हज़रत आपसे मैं दुआ लेना चाहता हूँ, आप सबसे दुआ लेना चाहता हूँ, करता है जिगर यूं ही ये ओहदा नहीं मिलता। मैं सुभान अल्लाह कह रही है कि तुम्हारी इन्ना भी ज्यादा है, इन्ना दी तुसी इंतजार करो कि करता है जिगर यूं ही ये ओहदा नहीं मिलता। इखलास हो मोहब्बत हो तो बनता है ये सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। सुनो कि इखलास हो मोहब्बत हो तो बनता है ये सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला नहीं मिलता। और ये शहरे रिसालत है, मेरी जान यहाँ पर हैदर के बगैर आओ तो रास्ता नहीं मिलता। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, बोले तो लगता है कि कुरान अली है। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, घर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। जो मेरी आंख में आंख डालो, घर बोले तो लगता है कि कुरान अली है।
اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہے سبحان اللہ اچھا اپنا تے تہاڈا کیدا دے رہا کہندے نے کہ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہیں تو پھول تو گلاب علی ہے اور ہر ایک منافق سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے روح اور قلب کی 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں گی کہ روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے سبحان اللہ دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتے دل نکال دیتے ہیں ہم بولا کسی سے کیوں مانگے ہمیں تو سیدہ زہرا کے لیے سبحان اللہ خلوص والے کون لال کون خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں اور جسے خدا کے سوا ہاتھوں کا بلند ہوئے جنہ عقیدہ میرے نال ہوئے کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں اور جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہا ہم اسے اپنے عقیدے میں حسین ہم اسے اپنے عقیدے میں حسین کہتے ہیں بغداد شہر دی کی نشانی چیاں لمیاں چیراں ہوں تن من میرا پوزے پوزے جیوں رزیدیاں لیاں ہوں اور اینا لیراں دے گل کفنی پاکے میں برساں سنگ فقیراں ہوں اور بغداد شہر دے ٹکڑے منساں میرا ہوں دوستان گرامی اتنی لمبی ہم نے محفل کی میں نے یو کے سے سفر کیا یہاں تک مولا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی عطا فرما میاں صاحب فرمانے میں اپنی غلطی کی تواڈے سارے کو معافی مانگ رہا ہوں عدیل بھائی انہاں دی فیملی کو کوئی غلطی ہے کہ میاں صاحب فرمانے نے کہ چنگی مندی سجنا کولوں سہباری ہو جاندی چنگی مندی سجنا کولوں سہباری ہو جاندی وہ یار الہ نہیں کر دے اصل فرید جہاں دی اور تواڈے سارے دی دعا ہے سارے نے دعا ہے کہ رحمت دا می پاک اٹھایا کہ باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید سعیدہ کعبے ہریا بھریا فضان مدینہ اور نمازیوں کے لیے امام حضرات سب کے لیے کہ صدا بہار دیوی اس باغے مولا صدا بہار دیوی اس باغے تے کدے خزانہ آوے ہوئے فیض ہزارہ آئیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے آخری بات یاد زندہ اور صحبت باقی کہ لے ہو یار حوالے رب دے میلے بھی 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان میں آپ کی محبت آپ کا پیار میں نے اپنی آنکھوں میں بسایا دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا بتاؤں گا پراتوں والوں نے ایسے پیار فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ جانے رحمت جس
पे लाखों सलाम मुस्तफा मैं खुदा के लाडले प्यारे ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਆਪ ਸਭ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ پاک آج کی محفل پاک کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا اللہ پاک اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً توقیۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ پاک اس کا ثواب تیرے جتنے نبی ولی غوث قطب ابدال تمام دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ پاک اس محفل کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات حالت ایمان دے اندر اس دنیا فانی سے چلے گئے میرے مولا ان کی روح کو ثواب پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ پاک حاضرین میں سے جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چلے گئے میرے مولا ان کی روح کو بھی ثواب پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ پاک حاضرین میں سے جن کے والدین یا عزیز و اقارب بیمار حال ہے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار حال ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کا روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جن کی اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ پاک جو ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ پاک جو ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ پاک جو انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں آئندہ سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. میرے مولا ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آئندہ گناہ نہ ہو. میرے مولا جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ پاک خصوص بالخصوص فلسطین والے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو فلسطین والے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک محبوب کا صدقہ ربیع الاول مہینے کا صدقہ میرے مولا فلسطین والوں کو جلد از جلد آزادی عطا فرما. جو فلسطین میں مسلمان شہید ہوئے ہیں میرے مولا ان کی بھی بخشش فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوستو ابھی عشاء کی نماز ہے. نماز کے فوراً بعد لنگر شریف کا انتظامیہ نے ارینج کیا آپ لوگوں کے لیے. کھانا ضرور کھاتے جائیں بس میں کہ کوئی دوست کھانے کے بنا نہ جائے. جو بھی لنگر کا اہتمام ہے اس کا آپ ضرور لنگر شریف لے کے جائیں. عزیز آصف اور ان کی فیملی کو آج کی اس محفل کی مبارک اور آپ سب کو مبارک جس نے یہ محفل اٹینڈ کی ہے. اینڈ لوکا کنگریچولیشن یو ور ہیئر اینڈ یو اٹینڈنگ دس اسپریچوئل پروگرام. So congratulations for that. So I haven't had sorry. You couldn't hear. So I'm saying congratulations to you. You spent very beautiful time in a spiritual gathering. So it's pleasant. And you know, after this gathering, we are going to replay now. Or after the play, there is food.
You can eat in or take out as you wish. Yeah? Thank you very so much. much. Thank you. بڑی خوشی ہوئی ہے عید آسر رہی ہے ہم تو میں نہیں جانتا لیکن ہزارہ کا بہت سمجھ اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ جیسے مجید صاحب نے نام پڑھا ہر ایک لفظ جو تھا وہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عشق جو ہے اپنے بچوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے جانا ہے میں گزار اس کی بعد میں وہ جو ہے وہ قربانی ہے میں نے قصر جو کہ پڑھنی آپ کا قصر تو آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں بھی آپ نے فجر لازمی ادا کریں اس محفل کا حسن تب محمد ہوگا جب ہم نمازیں تحقیق کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ مذہب جو ہے وہ آئیں گے اور باقی دو صفوں میں آنے کی انشاءاللہ قرآن پاک سنتے ہیں آ جائیں گے ادھر اللہ